محترم بزرگوں اور بھائیوں، 4-5 دن کے بعد رمضان المبارک کا مقدس محترم مہینہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ گزشتہ جمعے جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور وہ اس لیے کہ خود قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ جہاں رمضان کا تذکرہ ہے، قرآن کے جس صفحے میں روزے کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، خاص کر کے 2 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی چیز اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہیں نوازوں گا۔ اور دوسری چیز، رمضان کے ذکر کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اترنے اور نازل کرنے کا، اور قرآن کی وجہ سے مہینے کی عظمت اور رفعت اور مہینے کی برکت بڑھ جانے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے اور جس کا نزول انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان بھی، ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ مہینے، کچھ دن یادگار کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ زندگی میں بھی بہت سے ایسے دن ہوتے ہیں جن کو ہم یادگار کے طور پر اس کو مناتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ بہت سے ہمارے غیر مسلموں کے بھی تیوہار ہیں، ان کے تیوہاروں کو دیکھیں گے تو کہیں کسی مہینے کے ختم پر، کہیں کسی مہینے کے شروع ہونے پر، کہیں کسی موسم کے جانے پر، موسم کے آنے پر، فصل کے کٹنے پر، فصل کے لگانے پر، اس طرح بہت سے ایسے تیوہار ہیں جو جشن کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ یوم آزادی ہے، یوم جمہوریہ ہے، اس کی بھی کوئی تاریخ ہے کہ اسی تاریخ کی وجہ سے اس دن کو جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، یادگار کے طور پر۔ یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینہ بھی قرآن کے جشن کے طور پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منانے کو اعمال اور عبادت اور تربیت کے طور پر ایک شکل دے دیا کہ ہمارا جو جشن ہوگا وہ اعمال کے طور پر ہوگا اور عبادت کے طور پر ہوگا، تربیتی طور پر ہمارا جشن ہوگا۔ یہ مہینہ جو آنے والا رمضان کا مہینہ ہے وہ تربیت کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ یہ در حقیقت قرآن کا جشن ہے، جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو دیا، پورے عالم کو دیا، اسی قرآن کے اترنے اور نازل ہونے کا جشن کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ جس لمحہ قرآن کا نزول ہوا ہے، جس رات میں قرآن اترا ہے، اس رات کو، اس لمحے کو خود قرآن نے کہا ہے کہ وہ کئی ہزار مہینے سے بھی زیادہ وہ لمحہ قیمتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ 1000 مہینے سے بھی کہیں زیادہ وہ لمحہ قیمتی ہے جس لمحہ قرآن کا، اللہ کے کلام کا نزول ہوا، قرآن اترا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف اسی آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ رمضان کو جاننا چاہتے ہو کہ رمضان کیوں ہے، رمضان کی حقیقت کیا ہے؟
رمضان کی حقیقت قرآن کی آیت کی روشنی میں صرف اتنا ہے کہ رمضان ہے اس لیے کہ اس میں قرآن ہے. رمضان اس لیے ہے کہ اس میں قرآن ہے. قرآن کا نزول ہوا ہے, قرآن کا اترنا ہوا ہے, قرآن کا جشن اور قرآن کی اترنے کی خوشی منانے کا مہینہ رمضان ہے. یہ قرآن جس کے تعلق سے بہت سے جمعے میں باتیں آتی رہتی ہیں, اس کو معمولی نہ سمجھے, اللہ کا کلام ہے. 550 سال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر آئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ ان کی عظمت کا یہ حال ہے کہ جب وہ چل رہے تھے, قرآن میں ان کے چلنے کا بھی تذکرہ ہے. سامری جادوگر گزرا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں. سامری جادوگر, اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار ہیں اور گھوڑے کا جو ٹاپ جہاں پڑ رہا ہے, اس ٹاپ کے نیچے سمندری جو زمینیں ہوتی ہیں نمکینی ہوتی ہیں, وہ اپجاؤ نہیں ہوتی, وہاں گھاس بھوس نہیں اگتا ہے, چٹیل زمینیں ہوتی ہیں, وہاں کوئی پودا نہیں اگتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جہاں جہاں گھوڑے کا ٹاپ پڑ رہا ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار ہیں اور سمندر میں راستہ بنا رہے ہیں ایمان والوں کے لیے, دیکھا جادوگر نے, سامری نے, کہ اس ٹاپ کے نیچے زمین کے اس حصے پہ گھاس اگاتا ہے. اس نے دیکھا کہ اتنی تاثیر, بہت عظیم ہستی ہے کہ جن کے پاؤں, جس کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی زمین جو ہے اگجایا کرتی ہے, اس پہ گھاس اگایا کرتا ہے. چنانچہ اس نے, وہ چونکہ جادوگر تھا, اس کا دماغ چلا جادو والا, اس نے وہاں سے مٹی اٹھایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی زمین کا کچھ جو ہے دھول اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد ایک پچھڑا بنایا, جس کا تذکرہ جو ہے سورہ طٰہٰ میں اور سورہ بقرہ میں بھی ہے. ایک پچھڑا بنایا, اور پچھڑا بنانے کے بعد پھر اس میں اسی زمین, اسی جو ہے دھول کو, مٹی کو اس میں ڈال دیا بچڑے میں, اور بچڑا جو ہے چلانے لگا, بھے بھے کی آواز نکلنے لگا, اور پھر لوگوں کو دکھایا چمتکار کہ یہ دیکھیں تمہارے یہی ہے بھگوان, انہی کے سامنے سر جھکاؤ, انہی سے جو کچھ مانگنا ہو مانگو. اور ایک گمراہیت, بہت بڑی تعداد گمراہ ہو گئی, اور بچڑے کی پوجا ہونے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یہ تم نے کیسے کر دیا کہ یہ بچڑا, بے جان بچڑا تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں آواز آ رہی ہے, حرکت بھی ہے اس میں, یہ جان ایک طرح سے کیسے تم نے ڈال دیا؟ تب اس نے بتایا تھا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ, کہ ہم نے وہاں سے مٹی اٹھایا تھا جب وہ آئے تھے اور راستے کے سمندر میں لاٹھی مار کر کے اور راستہ جو ہے بنائے تھے. ہم سمجھ لیے تھے کہ یہ بہت عظیم ہستی ہے کہ جس گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی زمین کا یہ حال ہے, اس لیے وہیں سے ہم نے مٹی اٹھایا تھا اور بچڑے میں ڈال دیا اور بچڑے میں جان آ گئی. تو اس یہ بتانے کا مقصد یہ ہے قرآن کی روشنی میں کہ وہ عظیم ہستی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے کہ 550 سال بعد, 550 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیریڈ تھا, ان کا زمانہ تھا, اور وہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد, یعنی اٹھائے جانے کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر چکا تھا, 550 سال کا زمانہ گزر چکا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد دنیا میں نہیں ہوئی تھی. اتنے عرصے کے بعد اللہ کا پیغام یعنی قرآن عظیم الشان لے کر کے اس عظیم رات میں, یعنی رمضان کی ایک عظیم رات ہے, اس رات میں لے کر کے اترے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی تھی. قرآن کے تعلق سے ہم افراط و تفریط کے شکار ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ اب نئے
نیا جنریشن جو ہے نوجوانوں کا ایک مفکر اور بڑے بڑے مدبر بڑے بڑے مفسر جو ہے یوٹیوب کی برکت سے موبائل کی برکت سے گوگل کی برکت سے وہ لوگ بڑے بڑے نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مولویوں نے یہ چھپایا، مولویوں نے یہ بتایا نہیں، مفتیوں نے یہ نہیں بتایا۔ بھائی اگر وہ نہیں بتائے تو کون سا کروڑ پتی ہو گئے؟ کیوں نہیں بتائے؟ نہ بتا کر کے کیا وہ مالدار ہو گئے؟ یہ عجیب مزاج ذہن۔ کہتے ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کے خیال کے، اس طرح کے سوچ کے لوگ ہیں، کہتے ہیں بھائی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اگر قرآن بغیر سمجھے پڑھیں گے تو کوئی مطلب نہیں، کچھ حاصل نہیں، اس لیے کہ قرآن اترا ہے سمجھنے کے لیے، قرآن نازل ہوا ہے تاکہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یقیناً اس مقصد کے لیے قرآن کا نزول ہوا ہے، لیکن صرف اسی لیے نہیں کہ ہم اگر قرآن کی تلاوت کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، قرآن کو بغیر سمجھے ہوئے اگر پڑھیں گے تو کچھ ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جس کتاب کو لانے والے کی اور ان کے گھوڑے کے تاب کی یہ برکت ہے، ذرا سوچیں کہ جس قلب اطہر پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں کتنا نور ہے، کتنا اجالا ہے، کتنا فائدہ ہے قرآن میں، قرآن کی ایک ایک حرف میں، قرآن کی ایک ایک آیتوں میں کتنا فائدہ ہے۔ بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں کہ قرآن پڑھنے سے یہ فائدہ ہے۔ اجر و ثواب چھوڑ کر کے دنیاوی فائدہ قرآن میں بہت ہے، مادی فائدہ ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے، اگر معنی مطلب جانے بغیر قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہی ہے، قرآن کے معنی مطلب کو اور کرنے کی کوشش بھی کرنا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرنا ہے، لیکن 11 مہینے 12واں مہینہ یا رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں صرف قرآن کی تلاوت، اس لیے کہ شروع میں بتایا گیا کہ قرآن کے آمد کے جشن کا یہ مہینہ رمضان ہے۔ صرف قرآن کی تلاوت، جتنا زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر کے قرآن پڑھیں، سامنے کھول لے قرآن اور کھول کر کے قرآن کو پڑھتے جائیں، پورا مہینہ قرآن کا مہینہ بنا دیں، بار بار پڑھیں۔ 10 منٹ کا ٹائم ملا قرآن اٹھا لیں، 20 منٹ کا ٹائم ملا قرآن اٹھا لیں، جب مسجد آئیں تب قرآن اٹھائیں، قرآن کے 1 صفحہ 2 صفحہ 1 رکوع 2 رکوع تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہی رہیں پورا مہینہ۔ یہ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کے پڑھنے کا مہینہ ہے، اور قرآن کو جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اگر کوئی ہمارا دنیاوی مقصد ہے، بھائی دنیا میں ہم ہیں تو دنیا کا کوئی نہ کوئی مقصد تو رہے گا، انسان ہے، اتنے بڑے جو ہے ہستی تو ہے نہیں، دنیا کے اندر ہیں، پریشانیاں قدم قدم پہ ہیں، مصیبتیں قدم قدم پہ ہیں، بیماریاں قدم قدم پہ ہیں، ذلت و رسوائی قدم قدم پہ ہیں، ہر کوئی اس کا شکار ہے، اس کے صد میں ہے۔ بھائی ہر کسی کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، ایک بار ہم اس کو بھی ٹرائی کر لیں۔ بہت میڈیکل کے چکر لگا لیے، بہت بڑے بڑے افسروں کے بڑے بڑے جو ہے لوگوں کے ہم چکر لگا لیے، ایک بار قرآن کا چکر لگا لیں۔ قرآن شفا کی کتاب ہے، قرآن پریشانیوں کے دور کرنے والی کتاب ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جو ہماری زندگی اور ہماری دنیاوی جو پریشانیاں جس نیت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے وہی ہمیں فائدہ ہوگا قرآن سے۔ جس نیت سے، یہ نہ سوچے کہ بھائی دنیا کی نیت سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام، اس کا تعلق صرف دین سے نہیں ہے، دنیا سے بھی ہے، تو دنیا اور دین دونوں کا تعلق قرآن سے ہے۔ مولانا روم جیسے اتنے بڑی بزرگ، انہوں نے کہا ہے فارسی میں، پہرے دین پہرے دنیا پہرے نام، اللہ 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 بیاں کرد والسلام، فارسی میں انہوں نے کہا
چاہے دنیا کے لیے، چاہے دین کے لیے، چاہے نام و نمود کے لیے کہو، لیکن اللہ اللہ۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لو بھائی، جس مقصد سے تم لینا چاہو لو، تو کم سے کم اللہ کا نام لو، اللہ اللہ کرد بیاں کرد والسلام، اللہ اللہ کرتے رہو، جس مقصد سے کوئی بھی نیت ہو، کوئی بھی مقصد ہو۔ حدیث سے دو روایتیں، پہلی روایت، ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ایک آدمی تنہا، نماز کا ٹائم نہیں ہے، اور تنہا وہ آدمی مسجد میں رو رہا ہے، بیٹھا ہوا صرف رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مسجد میں بھائی نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے، اور اس ٹائم میں تم اکیلے تنہا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا، اللہ کے رسول میں رو رہا ہوں کہ میں بے روزگار ہوں، کاروبار نہیں ہے، کام دھندا نہیں ہے، کہیں سے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اور قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، گھر میں ہمارے بچے بیمار ہیں، کہاں سے انتظام ہو، یہ پریشانی ہے ہمارے سامنے، اس لیے میں آ کر کے رو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگو، اور دعا مانگو، اور اس طرح سے انتجال القرآن، یہ اس طرح کے قرآن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اپنے دل کا بہار بنا لو، اس کا مفہوم ہے قرآن ہی تمہارے دل کا سرور ہو، آنکھوں کا نور ہو، دل کا بہار ہو۔ بہت لمبی دعا ہے۔ اب یہاں ہم سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پریشانیوں کو سن کر کے نہیں فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں سے ملو، فلاں جگہ جاؤ گے تو وہاں اتنے پیسے مل جائیں گے، یہ کاروبار تمہارا ہو جائے گا۔ اس نے تو اپنی دنیاوی مصیبتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگو اور قرآن سے مدد حاصل کرو، قرآن سے لگ جاؤ، ہر وقت قرآن پڑھو۔ ایک دوسری روایت ہے کہ ایک آدمی آ کر کے خود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میں بہت پریشان حال ہوں، بہت مصیبتوں میں گھرا ہوں، طرح طرح کی مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عرض کرتے ہیں کہ کیا تم فلاں دعا نہیں پڑھتے ہو؟ وہ کون سی دعا؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی، کہ یہ دعا نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یعنی اتنی مصیبتیں تمہارے سامنے ہیں تو فلاں یہ دعا پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دعا نہیں پڑھتے ہو؟ یہ روایتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں، ہم اگر ان کو سمجھیں، غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مادی پریشانیاں، دنیاوی مصیبتیں، دنیاوی حاجتیں، دنیاوی ضرورتیں بھی سامنے کوئی اگر لاتا تھا یا تذکرہ کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کی طرف موڑ دیتے تھے، دعاؤں کی طرف موڑ دیتے تھے، اللہ کی طرف موڑ دیتے تھے۔ ہماری مصیبت یہی ہے، ہم افراط و تفریط کے شکار، ہم اسباب میں اتنا گھس جاتے ہیں، دنیا میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں، مادی چیزوں میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ پھر وظائف اور دعاؤں کا خیال ہی نہیں رہتا، اللہ کا خیال ہی نہیں رہتا۔ یہ بھی غلط ہے۔ اور وظائف اور دنیا جو ہے اتنا زیادہ جو ہے اعمال میں لگ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں سوچتے ہیں کہ اب ہمیں اسباب کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس صرف اللہ اللہ کرتے رہو۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہے، بیچ کا راستہ صحیح ہے، دونوں کو لے کر کے چلنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے تعلق سے باتیں کی چل رہی تھی کہ جو رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے کلام کا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہمارے بڑے بلکہ صحابہ کرام کے دور کا جو عمل ہے،
صحابہ کرام کے زمانے میں تو کچھ اور پڑھا ہی نہیں جاتا تھا سوائے قرآن، لیکن ہمارے وقت میں بہت سے ساری چیزیں ہیں پڑھنے والی، وہ صرف صحابہ قرآن ہی پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کے عمل کے تعلق سے ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو بار کا بھی تذکرہ ہے روایت میں کہ قرآن کا دور کرتے تھے، کس کے ساتھ؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی دور کیا کرتے تھے قرآن کا، بار بار قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ وہ دین کا کچھ جو کوئی کام کر رہے ہو، دین کا کام اکثر چھوڑ کر کے، روک کر کے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ بلکہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے بزرگان دین کے تعلق سے ہے کہ وہ بخاری پڑھا رہے ہوتے تھے، حدیث کا درس دے رہے ہوتے تھے، اور بڑا بڑا سا کام دین کا کر رہے ہوتے تھے۔ وہ سب 11 مہینے کرتے تھے، لیکن جب 12واں مہینہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا وہ کام روک کر کے تلاوت قرآن میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ 40 45 بار قرآن کا دور پورا کرتے تھے۔ ہم سب ایک دور بھی ہمارا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک دور پورا قرآن رمضان کے مقدس مہینے میں پڑھ لیں، ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے بڑے اتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں کہ قرآن کے جشن کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعے بتایا گیا تھا کہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، اور دعا جو ہے ایک ہم پڑھتے ہیں اور ایک ہم دعا کرتے ہیں، دونوں چیز ضروری ہے۔ دعا پڑھیں بھی، جیسے مسنون دعائیں ہیں، قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ قرآن ہم پڑھیں، سمجھ کر کے پڑھیں، اور قرآن اور ایک دعا ہے کہ دعا مانگیں ہم اپنے الفاظ میں، اپنے کیفیات کے ساتھ، اپنی طبیعت کے ساتھ، ہماری جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو ٹوٹی پھوٹی زبان سے اللہ سے مانگیں۔ یہ نہیں کہ صرف سلام پھیرے پھٹافٹ، ابھی ایک بڑی تعداد جمعہ کے دن بھی بغیر دعا مانگے چلی جاتی۔ کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے تو بہت لیٹ آتے ہیں، جبکہ اجر و ثواب بہت بتایا گیا ہے کہ شروع میں جمعہ جیسے ہو تو جمعہ میں ہم شروع ہی میں آ جائیں، اذان ہوتے ہی مسجد میں ہم پہنچ جائیں، اور پہنچ کر کے درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت بہت آسان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جب قرآن وہاں سے اٹھائیں گے، پارہ کھولیں گے، پہلا پارہ، 18 پارہ، 20 پارہ، 21 پارہ، اس کے بعد کوئی سورت کھولیں گے، پھر وہ وہاں سے پڑھیں گے، یہ ہے تلاوت قرآن۔ یہ تلاوت قرآن تو ہی ہے۔ اگر ہم بیٹھے بیٹھے 20 بار سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تلاوت قرآن ہے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ اگر 15 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 25 بار پڑھ رہے ہیں، 50 بار پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تلاوت قرآن ہے۔ ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم کرنے پہ آئے تو دعا چھوڑ کر کے باہر بھاگ جانا، سنتیں پہلے کی بعد کی نہ پڑھنا، کتنی محرومی کی بات ہے۔ کون سا ایسا ہمارے لیے ایمرجنسی کام ہے جو اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب چھوڑ دیں، دعا بھی چھوڑ دیں، سنتیں بھی چھوڑ دیں، سب چھوڑ کر کے بھاگ نکل جائیں باہر جائیں، نکڑ پہ کھڑے ہی رہیں، باہر جا کر روڈ پہ چاہے کھڑے ہی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔